مبارکباد سر آپ کے لیے. کراچی نے آپ دی، کراچی سے آپ نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا، لیکن پہلی کامیابی آپ نے بلوچستان سے سمیٹی ہے، کیونکہ بہت چھوٹے لیول پر ہے، لیکن یہ بڑی بات ہے کہ کراچی سے تعلق رکھنے والی جماعت کو وہاں سے کامیابی ملی ہے. کیا سوچ رہے ہیں؟ جو ملا اتنا بہت ہے یا اس سے زیادہ کی توقع کر رہے تھے مصطفیٰ کمال صاحب؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے، میرے ساتھیوں کی بڑی محنت ہے وہاں پر. عطا اللہ کرد بھائی ہیں، ان کے ساتھ ان کے نیچے ٹیم ہے، شمس مینگل ہیں، اور تمام جو ان کی کمیٹی کے ذمہ داران ہیں، سارے ڈسٹرکٹ ہمارے ممبران ہیں، صوبے کے جو ذمہ داران ہیں، اور پھر کارکنان ہیں سارے. تو جعفر آباد سے لے کر الحمدللہ تربت تک ہم 2018 میں بھی تقریباً 60% بلوچستان سے ہمارے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے تھے. اور الحمدللہ جس دن سے پاکستان زمین پارٹی بنی ہے اس دن سے بلوچستان کے لوگوں کا بہت زیادہ رجحان ہے الحمدللہ. اور اگر کراچی حیدرآباد کے بعد اگر میں کہوں کہ اگر ہماری تنظیم کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے تو وہ کوئٹہ میں ہے، وہ بلوچستان کے دیگر اضلاع میں ہے. اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں آپ کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک انسان ہیں اور آپ کی جماعت یہاں بیسڈ ہے، تو شاید نان اردو سپیکنگ جو لوگ ہیں آپ کو ووٹ نہیں دیں گے یہاں پر، یہ تاثر لوگ کہتے تھے اور لوگ باتیں کرتے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے نظریے کی سچائی ہے الحمدللہ اس والی بات میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری، چونکہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے، دل سے سچ بول رہے ہیں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے ہم نے یہ محنت کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ نے بات ڈالی، اور یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے حالات بدل رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، ہماری جدوجہد جاری ہے، ایک وقت آئے گا کہ تمام پاکستان کے ہر شہر سے پاکستان زمین پارٹی جیتے گی. صحیح. مصطفیٰ کمال صاحب، کیا حکمت عملی کیا بنائی ویسے آپ نے کہ جس سے کامیابی کے دروازے آپ کے لیے کھلے؟ آپ نے خود جا کر بلوچستان میں الیکشن مہم چلائی تھی، یا پھر وہاں سے الیکشن کے لیے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا تھا کہ جنہوں نے اپنی پہچان پر ووٹ حاصل کیے ہیں؟ یہ سارے میرے ورکرز ہیں، سارے وہاں پہ ساری میری آرگنائزیشن کے ورکرز ہیں. اور میں تو وہاں پر بہت کم گیا ہوں، بہت کم دفعہ گیا ہوں وہاں پر. ڈیفینیٹلی ہم چونکہ بیسڈ یہاں ہیں، یہاں کی جو پریشانیاں اور یہاں کی فٹیگ زیادہ ہیں، لیکن بلوچستان میں ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں سینٹرل کیبنٹ کے، عطا اللہ کرد صاحب، جو کہ بلوچستان کوئٹہ میں رہتے ہیں، اور وہ وہاں کی بلوچستان کی ساری تنظیم سازی، سارے الیکشنز کو انہوں نے لک آفٹر کیا ہے، ان کے نیچے ذمہ داروں نے. تو یہ میرے سارے کارکنان ہیں، ذمہ داران ہیں. ان کو جو ہماری یوسیز بنی ہوئی تھیں وہیں سے لوگوں کو، چونکہ آرگنائزیشنل کام پہلے سے تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پچھلے سال بلوچستان میں بہت بڑا جلسہ کیا، کوئٹہ میں ہم نے بہت بڑا جلسہ کیا تھا. اور کوئٹہ میں اس لیول کا جلسہ ایسی پارٹی کا کرنا جو ایک بہت اچنبے کی بات تھی. تو بلوچستان میں پہلے دن سے ہماری آرگنائزیشن بہت اسٹرانگ ہے. اور ہم جو بات کر رہے ہیں بلوچستان کے لوگوں کے لیے بھی اور تمام پاکستان کے لیے بھی، خاص طور پر بلوچستان کے جو مسائل ہیں، وہاں پر جو لاپتہ لوگ ہیں، وہاں پر جو بلوچ بیلٹ کے مسائل ہیں، وہاں پر پشتون بیلٹ کے جو مسائل ہیں، وہ چیزیں ٹرکل، ہم یہ جو بات کرتے ہیں کہ اختیارات اور وسائل کو جب تک آپ نیچے لے کر نہیں آئیں گے، جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہ بات اپیل کرتی ہے لوگوں کو وہاں پہ. مولانا صاحب السلام علیکم. آپ کی تحریک نے سر گوادر میں 4 جماعتی اتحاد کو شکست دی ہے، اور دیگر علاقوں میں بھی عوام نے آپ کے موقف کی پذیرائی کی ہے. توقع کر رہے تھے سر اس کی آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. بالکل ہم توقع کر رہے تھے، کیونکہ لوگ اور عوام بیزار ہے ان سیاسی سوداگروں سے جو مسلسل 70 سال سے قوم کو سودا کر رہے ہیں. بلوچ قوم کا سودا کر رہے ہیں، بلوچ قوم کا ووٹ لے کر کے پھر اسلام آباد جا کر اپنے کرسی کے لیے ووٹ کا سودا کرتے ہیں. کبھی سینٹ میں بک جاتے ہیں، کبھی قومی اسمبلی میں بک جاتے ہیں. ٹیکے و مراد لے کر کو طرف پتی بن گئے. اور آج بلوچ عوام کو پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، علاج کی سہولیات نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے. ابھی ایک جمہوری مزاحمت آئی ہے، پرامن جمہوری مزاحمت، لوگ باہر نکلے اور ریلی کی شکل میں، دھرنوں کی شکل میں بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور ووٹ دے کر کے اور ٹولوں کے خلاف اپنے غم و غصے کا جماعت اسلامی کا حصہ رہے ہیں، لیکن ایسی کامیابی تو کبھی نہیں ملی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور کیا آپ جماعت سے رائے جدا ہو چکے ہیں آپ کی؟ جی میں پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ ایسی کامیابی تو آپ کو اس وقت بھی نہیں ملی جب آپ جماعت اسلامی کا حصہ تھے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اور اب آپ کیا الگ ہو چکے ہیں، علیحدگی اختیار کر چکے ہیں جماعت سے؟ نہیں، جماعت اسلامی سے میں علیحدہ نہیں ہوں، لیکن جماعت اسلامی ظاہر ایک سیاسی جماعت ہے. میں قوم کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا. قوم کو جماعت اسلامی کے جھنڈے کے بجائے عوام کے جھنڈے، بغیر جھنڈے کے تحریک کے تحت ہی چلانا چاہتے ہیں، تاکہ قوم تقسیم نہ ہو. پہلے سے قوم بہت زیادہ تقسیم ہے، زبان کی بنیاد پر، پارٹیوں کی بنیاد پر، مختلف انجمنوں کی بنیاد پر، گروہوں کی بنیاد پر پہلے سے قوم تقسیم ہے. اس لیے ہم قوم کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے. اس لیے تو ہم نے یہ
تحریک شروع کی ہے کہ تمام مظلوم صحیح. اقوام کو اکٹھا کر لیں اور ٹولے کے خلاف اس ٹولے کے مولانا خلاف صاحب متحد کریں. بلوچستان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں کے انتخابات میں عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے اور عوام حقیقی قیادت چن نہیں پاتے ہیں، تو اس بار بھی کیا عمل دخل ہوا ہے یا وہاں سب نیوٹرل ہے؟ نہیں یہ تب تک تو ہے، یہ بات بالکل درست ہے. بظاہر باتوں میں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم کسی کے ساتھ نہیں دیں گے، غیر جانبدار ہیں، لیکن ذرا عوامی سیلاب، عوامی قوت کے سامنے تو کوئی نہیں ٹک سکتا. بڑی قوت اللہ کے بعد عوام ہے. اس لیے آج ضلع گوادر میں جو عوامی سیلاب ہے، عوامی طوفان ہے، اس کے سامنے ذرا جو بھی بند باندھے گا تو اپنا نقصان بھی کرے گا، ملک کا بھی کرے گا.